آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے متعلق جو پیشن گوئیاں فرمائی ہیں ان میں وہ جنگیں بھی شامل ہیں جو مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان ہوں گی، اور وہ جنگیں بھی شامل ہیں جو مسلمانوں کے ہی درمیان آپس میں ہی جنگیں پاسٹ میں ہوئی ہیں۔ تو اسی کے متعلق انہی جنگوں میں سے جو مسلمانوں کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں انہی جنگوں میں سے اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظیمتان تكون بینہما مختلة عظیمہ ودعواہما واحدہ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دو بڑے گروہ، دو بڑی جماعتیں آپس میں لڑ نہ لیں، اور ان کے درمیان زبردست لڑائی ہوگی، زبردست خون ریزی ہوگی۔ وَدَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ، حالانکہ ان کا دعویٰ، دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، یعنی دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، دونوں مسلمان ہوں گے، دونوں اسلام میں شامل ہوں گے، داخل ہوں گے، اور دونوں اللہ کو ماننے والے، رسول اللہ پر ایمان لانے والے ہوں گے، لیکن ان کے درمیان زبردست جنگ ہوگی۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے، وہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الفتن کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور حدیث نمبر ہے 7121۔ تو اس طرف اشارہ فرمایا، اور یہ سن 36 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی بالکل صحیح ثابت ہوئی، اور اس جنگ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے گنوایا۔ یہاں پر ایک بات کی میں مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں انہیں ہم مشاجرات صحابہ کہتے ہیں، ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے، تو ان کے متعلق اہل السنت والجماعت کا کیا نظریہ ہے، اسے ہمیں سمجھ لینا چاہیے، کیا موقف ہے۔ یاد رکھیے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انسانوں میں افضل ترین جو جماعت ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی اتباع کرنے میں تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے نیک، سب سے تیزی کرنے والے اتباع کرنے میں صحابہ کرام ہی ہے، خیر میں سبقت لے جانے والے صحابہ کرام ہی ہے، اور انہی کی خدمات کا نتیجہ ہے کہ دین آج ہم تک پہنچا ہے، اور انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غلبہ عطا کیا۔ تو صحابہ کرام کے درمیان جو کچھ بھی اختلافات ہوئے ہیں، جو کچھ بھی جنگیں ہوئی ہیں، ان کے متعلق اہل السنت والجماعت کا یہ متفقہ موقف ہے کہ ہم سکوت اختیار کریں، خاموشی اختیار کریں، یعنی ہم 1400 سال بعد آ کر ہماری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس جماعت کی نیتوں پر ہم حملہ کریں، ہم فیصلہ کریں کہ بھئی یہ 100% غلط ہے اور یہ 100% صحیح ہے، ہمیں یہ اختیار نہیں دیا گیا، بلکہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور ہم کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے اس سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ صحابہ کرام کے متعلق اپنی زبان کو بند رکھیں۔ آج ہمارے یہاں ایسے کئی لوگ ہیں جو کھڑے ہو گئے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اور صحابہ کرام کے خلاف بولتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بولتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دفاع کرتے کرتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایسی باتیں بول دیتے ہیں جو ان کے شایع نشان نہیں ہے۔ تو اسی لیے اہل السنت والجماعت کا سب سے بہترین اور معتدل اور صحیح موقف یہی ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، کہ ہم لب کشائی نہ کریں، چپ رہیں، کیونکہ یہ جتنے حضرات ہیں یہ مجتہد تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کا بھی ایک مقام ہے، وہ بھی مجتہد تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مقام سے کون واقف نہیں ہے، ان کے فضائل سے کون واقف نہیں ہے، وہ بھی مجتہد ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں، حدیث نمبر ہے 7352، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر، کہ جب ایک حاکم اجتہاد کرے اور کوئی فیصلہ کرے اور اس کا فیصلہ صحیح بھی ہو، درست بھی ہو، تو اس کے لیے 2 اجر، 2 ثواب ہیں، اور جب وہ اجتہاد کرے اور فیصلہ کرے، اجتہاد کر کے کوئی فیصلہ کرے لیکن اس کا فیصلہ غلط ہو جائے، تب بھی اس کو 1 اجر ملنا ہے، کیونکہ اس نے اجتہاد کیا، اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ وہ کچھ غلط کرے، خراب کرے، بلکہ اس نے جو اجتہاد کیا وہ اپنے اجتہاد میں اپنے اعتبار سے صحیح تھا، لیکن اگر حقیقت میں اس سے کچھ غلطی ہو گئی تو وہ اجتہادی غلطی ہوگی، یہ نہیں کہ نیتوں پہ ہم حملہ کرنے لگ جائے۔ تو یہ صحابہ کرام میں جو 2 گروہ بن گئے اور آپس میں جو جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، اگر ان 2 جماعتوں میں سے، ان 2 گروہ میں سے کسی ایک گروہ سے اگر کوئی خطا ہوئی ہے تو وہ اجتہادی خطا ہے، اس پر بھی انہیں 1 ثواب ملے گا۔ تو ہم اور آپ 1400 سال بعد اٹھ کر، میری اور آپ کی تو یہ حیثیت نہیں ہے کہ اس جماعت کے متعلق ہم ان پر اعتراض کریں، ان کی نیتوں پہ حملہ کریں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو علیاذ باللہ کھڑے ہو کر بعض صحابہ کرام کو منافق کہہ رہے ہیں۔ یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الصلح 2704 حدیث نمبر ہے کہ ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ یہ میرا بیٹا حسن
یہ سید ہے، سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو بڑے گروہ کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے انتقال کی شہادت کے بعد حضرت حسن کے ہاتھوں پر مسلمانوں نے بیعت کی، اور وہ دو گروہ اسی طرح قائم رہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو گروہ ہے وہ بھی اسی طرح قائم رہا۔ یہاں حضرت علی کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد خلیفہ مقرر کیے گئے حضرت حسن، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی اور حضرت معاویہ کے ہاتھوں پر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی، اور اس طرح جو دو گروہ بن گئے تھے مسلمانوں میں وہ ایک ہو گئے اور متحد ہو گئے، جس کی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے کر دی تھی کہ اس بیٹے کے ذریعے، میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے من المسلمین، اس پہ غور کیجئے، مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں گروہ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، دونوں کو مسلمانوں میں شامل کر رہے ہیں۔ تو جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے دی کہ وہ مسلمان ہیں، تو ہم 1400 سال بعد اٹھ کر ہم یہ کہیں علیاذ باللہ کہ نہیں ایک گروہ منافق تھا، تو یہ بدبختی کی علامت ہے۔ ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے، اور خصوصاً عوام کو تو میں یہی کہنا چاہوں گا جو عام مسلمان ہیں، انہیں چاہیے کہ ان موضوعات سے، ان ٹاپکس سے دور رہیں، ان چیزوں میں لگیں جن سے آپ کا عملی فائدہ ہو، آپ کی زندگی میں کوئی فائدہ ہو، عمل میں کوئی فائدہ ہو، اس میں اضافہ ہو، آپ کی آخرت بنے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ان مسائل میں الجھ گئے، ان ٹاپکس میں الجھ گئے اور خدا نخواستہ صحابہ کرام کے متعلق لب کشائی کرنے لگ گئے تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ ہو سکتا ہے جو بھی ایسا کرے اس کی آخرت جو ہے برباد ہو جائے، تو اس لیے ہمیں سکوت اختیار کرنا ہے۔ سکوت مطلب خاموشی اختیار کرنی ہے۔ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے، یہ ایک مستقل الگ ٹاپک ہے، اس میں انشاءاللہ کبھی ہم تفصیل سے بات کریں گے مزید دلائل کی روشنی میں کہ اہل سنت والجماعت کا جو یہ نظریہ ہے یہی کیوں صحیح نظریہ ہے، اور دیگر جو نظریات ہیں، جو ایک طرفہ نظریات ہیں، وہ غلط کیوں ہیں۔ ہم دلائل کی روشنی میں بات کریں گے، لیکن اس ٹاپک کا اس سیریز سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس میں ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ بس ہمیں اس واقعے سے، اس حدیث سے اتنا بتانا مقصد ہے ہمارا کہ اس جنگ کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پیشن گوئی فرمائی تھی، ٹھیک اسی طرح یہ جنگ واقع ہوئی، اور اس جنگ کو بھی قیامت کی نشانیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوایا۔ یہ علامت ظاہر، چاہے وہ قیامت کی علامات صغرا سے ان کا تعلق ہو، یعنی چھوٹی علامتیں، یا پھر وہ قیامت کی بڑی علامتیں کیوں ہو، یعنی جنہیں ہم علامات کبریٰ کہتے ہیں۔ تو احادیث کا وہ پہلو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے متعلق بات کی، علامات کبریٰ کے متعلق بات کی، علامات صغرا کے متعلق بات کی، اور مختلف فتنوں کے متعلق بات کی۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ عربی زبان میں آزمائش کو، ٹرائل کو فتنہ بولتے ہیں۔ اس کا پلورل فارم جو ہے، اس کی جمع ہے فتن، اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ کتاب الفتن یعنی فتنوں کا باب کی کتاب، یعنی محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں ایک باب یہ بھی قائم کیا، ایک چیپٹر یہ قائم کیا جس کا نام انہوں نے رکھا کہ کتاب الفتن یا باب الفتن یا کتاب الفتن والملاحم۔ ملحمہ کہتے ہیں بڑی جنگ کو، گریٹ وار کو ملحمہ، اور اس کا پلورل فارم ہے، اس کی جمع ہے ملاحم۔ تو کتاب الفتن والملاحم یا کتاب الفتن کہا جائے یا احادیث الفتن کہا جائے تو اس سے مراد وہ احادیث ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے تعلق سے، فیوچر کے تعلق سے پیشن گوئیاں کی اور پریڈکشنز کی کہ یہ فتنے، یہ آزمائشیں وجود میں آئیں گی اور یہ علامتیں ظاہر ہوں گی۔ تو بہرحال اسے ہم کہتے ہیں احادیث الفتن۔ اس کی بہت اہمیت ہے، خصوصاً آج کے دور میں جو ہم 15ویں صدی میں رہ رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد بہت سے فتنے وجود میں آ چکے ہیں، اور جو دجالی فتنہ ہے اور دجالی فتنے ہیں ان کا بھی وجود ہو چکا ہے، اور اس طرح وجود ہو گیا ہے کہ وہ دجالی فتنے پوری دنیا میں پھیل گئے، اور اب بس انتظار ہے دجال کی شخصیت کے خروج کا، کہ اب بس اسی کا نکلنا باقی ہے۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے متعلق جو چھوٹی نشانیاں بیان کی ہیں، جنہیں ہم علامات صغرا کہتے ہیں، جو چھوٹی نشانیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، انہیں ہم علامات صغرا کہتے ہیں۔ تو یہ علامات صغرا جو ہیں تقریباً 99% پوری ہو چکی ہیں آج کے دور میں، یعنی ہم 15ویں صدی میں ہیں۔ ہم اگر پیچھے اپنے دیکھیں، پوری تاریخ کو دیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پیش نظر رکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو علامات صغرا ہیں، چھوٹی نشانیاں ہیں، وہ تقریباً 99% پوری ہو چکی ہیں، اور 1% میں بڑے احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ باقی ہیں، اور اس کے بعد پھر علامات کبریٰ کا یعنی آغاز ہو۔ اور علامات کبریٰ کے متعلق آپ لوگ جانتے ہی ہیں، جو 10 بڑی نشانیاں ہیں، قیامت کے متعلق 10 بڑی نشانیاں ہیں جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان میں سے ایک نشانی بھی آ گئی تو اس کے بعد پھر جلدی پیدر پہ دوسری نشانیاں بھی آنے لگیں گی۔ تو ان حدیث کے اس پہلو کے متعلق ہمیں ایک چیز اور جان لینا چاہیے
کہ یہ جو احادیث ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے متعلق پیشن گوئی فرمائی یا کسی علامت کے متعلق بات کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس حدیث کو بیان فرما رہے تھے تو اس وقت تو وہ فتنہ یا وہ علامت تو ظاہر نہیں ہوئی. ظاہر سی بات ہے وہ فیوچر کے متعلق پریڈکشن ہے، وہ فیوچر کے متعلق پیشن گوئی تھی. تو بعد میں پھر اس کا وجود آیا، یعنی اس کا وجود بعد میں. تو مثلا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک نشانی کی طرف اشارہ کیا اور کسی ایک فتنے کی طرف اشارہ کیا، اور اس اشارہ کرنے کے بعد تقریباً چوتھی یا 5ویں صدی میں اس نشانی کا وجود ہوا یا اس فتنے کا وجود ہوا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اس کے وجود سے پہلے جو زمانہ گزرا ہے اور جو علماء گزرے، انہوں نے اپنے زمانے کے اعتبار سے اور ان کے پاس جو قرآن و حدیث کا علم تھا اور جو بصیرت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی، اس کے مطابق انہوں نے تشریح کی. اس حدیث کی تشریح مطلب ایکسپلینیشن، اس حدیث کی ایکسپلینیشن، اس کی تشریح انہوں نے اپنے علم کے مطابق کی. حالانکہ وہ فتنہ یا وہ نشانی اس وقت تک ظاہر نہیں ہوئی تھی، وہ نشانی ان کے زمانے میں وجود میں نہیں آئی تھی، تو انہوں نے اپنے اعتبار سے اس کی تشریح کر لی. لیکن بعد میں جب اس کا وجود ہو گیا تب 100% ہمیں معلوم چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات ارشاد فرمائی تھی اس سے مراد یہی فتنہ ہے، اس سے مراد یہی نشانی ہے جو کہ ظاہری طور پہ ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے. تو مثلا ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نشانی بیان کی اور اس کا وجود کب ہو رہا ہے، اس فتنے کا وجود یا اس نشانی کا وجود کب ہو رہا ہے، ظہور کب ہو رہا ہے، 5ویں صدی میں. تو ابھی 500 سال تک جن علماء نے ایکسپلینیشن اور تشریح کی انہوں نے اپنے اعتبار سے کی. تو ممکن ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ 100% جو ان علماء نے تشریح کی ہو وہی 100% اسی مطابق وہ فتنہ وجود میں آیا ہو، بلکہ وہ تبدیل ہو سکتا ہے، کیونکہ علماء نے اپنے علم کے اعتبار سے اس حدیث کو ایکسپلین کیا. لیکن جب اس فتنے کا وجود ہوا، جب اس نشانی کا ظہور ہوا، تبھی اسی وقت ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اچھا ایگزیکٹ یہ مطلب تھا، ایگزیکٹ مطلب کیا تھا وہ اسی وقت پتہ چل سکتا ہے. اسی طرح ہم آج 15ویں صدی میں ہیں، تو وہ نشانیاں جو 1400 سال میں اب تک ظاہر ہو چکی ہیں اور وہ فتنے جو وجود میں آ چکے ہیں، تو ان کے متعلق تو کوئی دو رائے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی تھی اور وہ چیزیں بالکل ظاہر ہو چکی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں ماضی میں بھی ظاہر ہو چیزیں اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ فتنے وجود میں آ چکے ہیں. لیکن بہت سی نشانیاں ایسی ہیں جو ہمارے زمانے میں بھی آج 2021 میں بھی ابھی ان کا وجود نہیں ہوا ہے، ملک میں وہ نشانیاں نہیں آئی ہیں. جیسے ایگزامپل کے طور پر آپ قیامت کی بڑی نشانیاں لے لیں، تو قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ہمارے زمانے میں ابھی ظاہر نہیں ہوئی، وہ ان فیوچر ہوگی، وہ نشانیاں ظاہر ہوں گی. تو ان احادیث کو علماء کرام اپنے زمانے کے اعتبار سے ایکسپلین کرتے ہیں، لہٰذا اس میں علماء کے درمیان اس کی ایکسپلینیشن میں کچھ تھوڑا بہت اختلاف ہو جاتا ہے. مثلا آپ نے سنا ہوگا بہت سے لوگوں کو کہ یاجوج ماجوج کے متعلق جب بات ہوتی ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو یورپین کنٹریز کے لوگ ہیں، یا بعض کہتے ہیں یہ جو چائنا کے رہنے والے یہی لوگ یاجوج ماجوج ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ صحیح معنی میں ایسے افراد ہیں جو ابھی بند ہیں اور وہ کہاں ہیں ہمیں نہیں معلوم. تو ایسی چیز کے متعلق ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ ہمارا رویہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی ایک عالم کی ایکسپلینیشن کو، اس کی تشریح کو لے کر دیگر تمام علماء کی رائے کی تردید نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق فیوچر سے. ہاں اس چیز کی، اس بات کی پاسبلٹی ہے کہ فلاں عالم دین جو بات ارشاد فرما رہے ہیں ایسا سچ ہو سکتا ہے، اور فلاں جو کہہ رہے ہیں وہ بھی سچ ہو سکتا ہے. لیکن دونوں میں سے زیادہ صحیح رائے کون سی ہے، یعنی صحیح رائے بالکل کون سی ہے، یہ تو اسی وقت ہمیں معلوم چلے گا جب اس فتنے کا وجود ہو جائے گا، جب وہ نشانی ظاہر ہو جائے گی. تو اس سے پہلے کسی ایک رائے پر حتمی فیصلہ کر دینا کہ نہیں فلاں عالم دین نے یاجوج ماجوج کے متعلق جو رائے دی ہے بس وہی صحیح ہے، اس کے متعلق کوئی رائے صحیح نہیں ہے، یہ زیادتی ہوگی. ایسا کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق فیوچر سے، اور فیوچر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ فیوچر کے متعلق اگر کوئی بات بندوں کو بتاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتاتے، لیکن اب نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے تو اب فیوچر کے متعلق کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. تو اب کون سی ایکسپلینیشن، کون سی تشریح صحیح ہے ان فتنوں کے متعلق جو فتنے ابھی وجود میں نہیں آئے ہیں، جن کا تعلق مستقبل سے ہے، تو وہ تو اسی وقت ہمیں پتہ چلے گا. لیکن ہم تمام علماء کے آراء کو، اوپینینز کو ہم پاسبلٹی کے طور پہ ضرور لے سکتے ہیں کہ فلاں عالم اس فتنے کے متعلق، اس نشانی کے متعلق یہ رائے ہے، اس بات کا امکان ہے کہ یہ بات صحیح. اسی طرح فلاں عالم کی یہ بات ہے، یہ رائے ہے، اس بات کا امکان ہے کہ ان کی رائے صحیح. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے زیادہ بیٹر اوپینین کون سا ہے، ان میں سے زیادہ بہتر رائے کون سی ہے، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں. لیکن کسی ایک عالم دین کی رائے کو لے کر ہم اس طرح کا فیصلہ کریں کہ باقی تمام علماء کی رائے کو یعنی تردید کر دیں اس کی اور اسے رد کر دیں، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ان نشانیوں کا تعلق مستقبل سے ہے جو ہمارے زمانے میں ان نشانیوں کا اب تک وجود نہیں ہوا ہے. اور میں نے بتایا کہ جو نشانیاں وجود میں آلریڈی آ چکی ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں. تو یہ رویہ ہمارا ہونا چاہیے احادیث فتنی والملاحم کے تعلق سے خصوصاً.
چلیے، تو احادیث الفتن میں ایک سب سے پہلے تو ہمیں ایک بہت ہی اہم حدیث ہمارے سامنے ہے، اسے ہمیں پڑھنا چاہیے، اسے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن گویاں کی ہیں